بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ماہ رمضان فقہی مسائل میں آپ کا میزبان حیدر علی ترابی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم قرآن مجید میں موجود پیغام خدا، حکم خدا سے آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ارشاد رب العزت یوں ہو رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض تھے، یہ اسی لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ ناظرین، ماہ رمضان جو اتنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلا پیکج دے رکھا ہے کہ اس کے بندے کی مغفرت ہو جائے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ چونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کا سمندر بڑا وسیع ہوتا ہے اور ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر ہر بندے کو اپیل کر رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پیغام سناتا ہے کہ تم آ جاؤ اور اپنے گناہ بخشوا لو۔ بلکہ روایات میں تو یہاں تک موجود ہے کہ اس مہینے میں اللہ اس بندے کا، روزے دار کا میزبان ہوتا ہے اور یہ بندہ اس خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ناظرین ہم فقط ماہ رمضان کے متعلق احکام شرعیہ اور اس کے متعلق سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم پہلی ایپیسوڈ میں ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں اور ان روزوں کا فلسفہ کیا ہے، اور جب یہ اتنی عظمتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے تو ہمیں کس طرح کے اعمال انجام دینے چاہیے، ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں جو عظیم شخصیت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علامہ فداء حسین مطہری صاحب۔ آج میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصل بڑی عظمتوں اور رحمتوں بھرا یہ مہینہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے احکام شرعیہ تو بیان کرنے ہیں، ناظرین تک پہنچانے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہر انسان کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ جب تک کسی چیز کی عظمت، اس کی ویلیو، اس کا مقام اس کے نزدیک واضح نہ ہو تو وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ پہلے ماہ رمضان کی عظمت، ویلیو، مقام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس مہینے کو کس قدر بابرکت انداز میں یاد کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کا بہت شکریہ آقا ترابی۔ یوں تو ہم دسترخوان رحمت الہی پر اپنی خلقت سے لے کر کے موت اور موت سے لے کر کے ابدی زندگی میں ہمیشہ اسی دسترخوان پر ہی فیض حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے ہم بارگاہ الہی سے یا اس کی رحمت واسعہ سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمارا وجود ہی پھر نیست و نابود ہوگا، لیکن اس پر اللہ نے ایک اور رحمت کا اضافہ فرمایا: ایک مہینہ تم اپنے خالق کے خصوصی مہمان ٹھہرو گے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کو ضیافت اللہ کا عنوان بھی دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی خصوصی مہمان نوازی، خاص دسترخوان بچھتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ تو اس اعتبار سے سارے مسلمانان عالم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہیں اللہ نے سال میں ایک مرتبہ خصوصی طور سے اپنے اس خاص دسترخوان پر بلا لیا ہے، اور وہاں پر طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی اپنی بساط، اپنی صحت، اپنی طاقت کے مطابق اٹھا سکتا ہے۔ اب کوئی کیا اٹھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا لیتا ہے، کیا فیض حاصل کرتا ہے، وہ اس کی اپنی توفیق ہے، اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی قوت ہے، وسعت ہے۔ اللہ نے بے پناہ نعمتوں کے دسترخوان کو بچھا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے کچھ لوگ ایک پابندی کے ہی عنوان سے دیکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک عنایت ہے، یہ ایک ایسی بے پایان
نعمتوں کا مجموعہ ہے جو انسانوں کو اسی مہینے کے سوا کہیں بھی یہ نعمتیں دستیاب نہیں ہیں۔ بالکل۔ بے شک ماہ رمضان سے نکل کر یا ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی 11 مہینوں کے کسی بھی دن میں دن رات بندہ عبادت کرے اور خوف خدا میں گریہ کرے، روئے، اس کی کتاب کی تلاوت کرے، اس کے خلق اور اس کی مخلوق کی خدمت کرے، غرض جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے، لیکن اس کام کی فضیلت ہرگز وہ نہیں ہے جو ماہ رمضان میں کرے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کچھ ایسی نعمتیں رمضان میں ماہ رمضان میں عطا کی گئی ہے، بس ہم میں لیاقت ہونی چاہیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے، اور ایسی نعمتیں کہ جن کی اور رحمتیں اور ان کی وسعتیں کہ جس کی حد بندی بھی نہیں، جس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، جس کی کوئی حد بندی بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہماری بد نصیبی ہوگی کہ ہم اسی طرح روایتی طریقے سے ماہ رمضان کو گزار دیں، اس کے اندر بیدار نہ رہیں، ہوشیار نہ رہیں۔ ذہین مومن ہونا چاہیے ایسے مواقع سے خوب استفادہ کرنے کے لیے، بہت فطین، ذہین، جس کو آپ کہیں حقیقی چالاک وہی ہوگا جو ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو سمجھے گا اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ماہ مبارک رمضان سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے خطبے میں جو کچھ مسلمانوں کو پیغام دیا ہے وہ اتنے راہ کشا ہیں اور اتنے ذہن کو کھولنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنی جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، شیطان کو پابند زنجیر کر دیا ہے، بس تمہاری خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا تمہارے اختیار میں ہے، تم اس پر قابو کر لو، اور اس ماہ مبارک رمضان میں تم لوگوں کی چھوٹی سی جتنی تمہاری بساط ہے خدمت بھی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا جو دوسرے دنوں میں کر سکتے ہو ثواب عطا کرے گا۔ افطاری دینے کا ثواب ارشاد فرمایا، اور اس کے مقاصد کو واضح فرمایا کہ روزے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد، ماہ رمضان میں داخل ہونے، اس سے استفادہ کرنے کے اس فلسفے کو واضح کیا اس انداز سے کہ فرمایا ایسا نہ ہو کہ صرف صبح سے لے کر شام تک، رات تک بھوکا رہے اور کوئی چیز ہاتھ میں نہ آئے۔ تم جس طرح سے شکم کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکے رکھتے ہو اور دیگر جو روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے روکے رکھتے ہو، اسی طرح تم اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے حرکات و سکنات کو حراموں سے، مکروہات سے، نا پسندیدہ کاموں سے روکے رکھو، اور حقیقی روزہ وہی ہوگا جو تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہوگا۔ یعنی فقط کھانے پینے والی چیزوں کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے بچنا ہے کہ جو خدا کو ناراض کر دے۔